قرآن جب نازل ہوا تو یہی 5 آیتیں نازل ہوئی. وہ سورہ علق ہے، اسے سورہ اقرا بھی کہتے ہیں. نزول وحی سے پہلے میرے سرکار تشریف لے جاتے غار حرا میں، آپ نے سنا ہوگا، اور وہاں خلوت میں جا کر میرے سرکار بیٹھتے. جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 40 سال تو آپ غار حرا اس سے پہلے سے تشریف لے جانے لگے اور خلوت میں بیٹھتے. اور یہ خلوت جو ہے یہ بڑی اہم شے ہے، اور جو معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، کیونکہ معرفت ہے ہی قرب الہی کا نام، روحانیت ہے ہی قرب الہی کا نام، تو جو پانا چاہتا ہے اس کے لیے خلوت بڑی ضروری ہوتی ہے. اب 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ سے ہمیں ملا کہ حضور پہلے خلوت میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. ایک ہوتی ہے خلوت اور ایک ہوتی ہے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ابھی اس کو کیا کہیں گے؟ جلوت ہے. اچھا، خلوت اور تنہائی میں فرق ہوتا ہے. تنہائی میں بندہ تنہا ہوتا ہے لیکن خلوت میں اکیلا نہیں ہوتا. خلوت میں اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اکیلے میں بھی میلہ ہوتا ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یعنی اگر ایسا موقع مل جائے اور دل میں یاد بھی ہو تو پھر تو خلوت میں عجب انجمن، یعنی پوری محفل جمی ہوئی ہو پھر تو. لیکن تنہائی وہ ہے کہ جب بندہ اکیلا ہے، اور اس کو چیک کرنے کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ تنہائی ہوتی ہے. یعنی پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. سبحان اللہ. پاک کون ہے؟ جس کی تنہائی پاک ہے. بھئی ابھی تو میلہ لگا ہوا ہے، ہم بھی جبہ و دستار پہن کے آ گئے، خوشبو لگا کے آ گئے محفل میں، کیونکہ سب بیٹھیں گے دیکھیں گے ہمیں. لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت جو ہم ہوتے ہیں وہ اصل میں ہماری حقیقت وہ ہوتی ہے. اکیلے میں جب کوئی نہیں ہوتا اس وقت ہم کس کو یاد کرتے ہیں، کس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کس کو ہم چھونا چاہتے ہیں، وہ ہماری حقیقت ہوتی ہے. تو پاک کون ہے؟ جس کی تنہائی پاک ہے. اور یہ روحانیت میں بڑا اہم ہے کہ یہی بات ہے کہ ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء کاملین، وہ پہلے اپنے سالک کو خلوت میں بٹھاتے، تربیت کرتے، اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی لگتی جلوت میں. پہلے کیا ہوتا؟ خلوت، اور پھر جلوت. یہ میرے حضور کی سنت بھی ہے کہ حضور پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ غار حرا میں، خلوت ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے. تو یہ پہلے خلوت اور پھر جلوت. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلوت میں ہی ہوتے ہیں، یعنی کبھی انہیں خلوت کا موقع نہیں ملا. اب پرسنالٹی ایسی ہے، بچپن سے وہ مصروف رہا، اس کو کبھی خلوت کا یا اس کی تربیت نہیں رہی، یا اسے شوق نہیں رہا، یا اس طرف دھیان نہیں رہا، اور وہ جلوت ہی جلوت میں رہا. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اس راز کو پا گیا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پہ کرم ہو جاتا ہے. اب کرم ہو گیا، اب خلوت تو ضروری تھی، اس نے کبھی خلوت میں وقت گزارا ہی نہیں تھا. تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ بیماری کی صورت میں، وہ کسی حادثے کی صورت میں، وہ کسی قید کی صورت میں، وہ کسی بھی صورت میں کہ وہ بندہ خلوت میں چلا جائے گا، یا اس کی پوسٹنگ ایسی جگہ ہو جائے گی جہاں وہ بالکل ہی اکیلا ہوگا، کیونکہ اسے اس پروسیس سے بہرحال گزرنا ہے کہ جہاں کوئی اور نہ ہو، کوئی مخل نہ ہو. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دن بھر کی مصروفیت میں ہی رات کو کچھ وقت نکال لیتے ہیں. یہ تہجد کیا ہے؟ ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. تو وہ جو معاملہ ہوتا ہے،
اور پھر وہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اعتکاف جو کیا جاتا ہے سال میں 10 دن، وہ کیا ہے اعتکاف؟ اعتکاف کیا ہے؟ در حقیقت وہ بھی خلوت یہ کہ 10 دن بس سب سے کٹ کے اللہ کے گھر میں ایک کونا پکڑ کے بندہ بیٹھ جائے، یہ بھی تربیت کا ایک۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا خاص نقطہ ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں آپ خلوت کے، چاہے عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں یا کہیں بھی کسی بھی وقت تھوڑا سا خلوت والا وقت ضرور نکالا کریں، اور کچھ بھی نہ کریں، بس گنبد خضرا کا تصور کر کے بیٹھ جائیں، سنہری جالیوں کا تصور کر کے بیٹھ جائیں۔ یقین جانیں 5 منٹ سے آپ شروع کریں، کتنے ٹائم سے؟ 5 منٹ سے، یہ صرف کچھ نہ کریں آپ، بس بیٹھ جائیں، اور اس کو لے جائیں 12 منٹ تک۔ کتنا؟ جس دن آپ 12 منٹ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے نا، اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے دیکھیں۔ یہ 12 منٹ کی یکسوئی بہت بڑی بات ہے، ہم تو 12 سیکنڈ بھی کسی جگہ فوکس نہیں کر پاتے۔ یہ جو ہمارا دماغ ہر وقت چل رہا ہے نا، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تھوڑا سا وقت خلوت میں گزارا جائے۔ میرے حضور غار حرا تشریف لے جاتے، اب تنہائی ہے، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، زیارت کی ہوگی آپ نے، اور غار حرا سے ایک الگ محبت بھی ہے ہمیں، اس لیے کہ جتنے اور مقامات ہیں سارے مقدس ہیں، سارے محترم ہیں، احترام والے ہیں، لیکن غار حرا وہ جگہ ہے، باقی سب جگہ میں نے دیکھا کہ وہ ماربل لگ گئے، جگہ چینج ہو گئی، مطلب پورا نقشہ چینج ہے، لیکن غار حرا وہ جگہ ہے، آج بھی وہی پتھر موجود ہے کہ جہاں میرے سرکار نے پشت مبارک لگائی ہوگی، آج بھی وہ جگہ ہے جہاں میرے حضور نے سجدے کی اسی۔ کبھی یہ سوچ کے بندہ غار حرا میں جا کے بیٹھے نا، لطف اور آتا ہے۔ مقام سجدہ ہے، بنا ہوا ہے، نماز کی جگہ ہے، تو وہاں دیکھیں گے سامنے ہی اس کے بالکل بیت اللہ ہے، اور نظر آتا ہے وہاں سے بیت اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ میرے حضور وہاں اسی غار میں ہیں، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جبریل امین آئے اور آ کر قرآن کریم کی، فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئیں، پہلی آیت یہ تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اقرا کا مطلب پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے۔ جب بھی کوئی تلاوت کرتے ہیں، خیر کا کام شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ یہ بسم ربک، ابتدا بھی اللہ کے نام سے، یعنی ہمارا دین کیسا دین ہے کہ جس کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے، علم سے ہو رہی ہے۔ ابتدا یعنی اللہ کی کتاب کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ پڑھنے سے۔ تو دین نے تو کبھی بھی علم سیکھنے کو منع نہیں کیا، ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے فرمایا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارا جو بھی علم ہو وہ رب کے نام سے ہو۔ اور پھر آگے دیکھیے فرمایا الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، ہر شے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اور اسی کے نام سے پڑھیے۔ پھر فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ جمع ہوا خون، خون جم جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کا خون ہی جم گیا، جب خون جمے گا تو دل بند ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا۔ بلڈ ہے وہ اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو فوری طور پہ پروسیس میں ڈال دیا ہے، اگر خون جم جائے تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ اے انسان تو اپنی تخلیق پہ غور کر کہ ہم نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی ایک بیکار شے سے ہم نے تجھے کارآمد بنا دیا۔ اپنے رب کی تخلیق پہ تو غور کر۔ ایک اور قرآن کریم میں جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے وہاں تفصیل سے ذکر ہے، یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔
ہمارے استاد حضرت واصف صاحب علیہ رحمہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کو مکمل طور پر جان لیا اس نے تمام انسانوں کو پہچان لیا. بہت بڑی بات ہے. ہم ساری زندگی کسی ایک انسان کو بھی مکمل طور پر، جو ساری زندگی ہمارے ساتھ گزارتا ہے ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے. فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو پہچان لیا مکمل طور پہ اس نے تمام انسانوں کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ دنیا جو ہے اس میں کتنے عناصر ہیں. دیکھیں آپ، یہاں مٹی ہے، پانی ہے، یہاں آبشاریں ہیں، دریا ہیں، یہاں پہاڑ ہیں، سب چیزیں ہیں، معدنیات ہیں. ہم کبھی غور کریں اپنے اندر، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، خون کی روانی بھی ہے دریا کی طرح، اور پہاڑ کی طرح مضبوط ہماری ہڈیاں بھی ہیں. کتنی معدنیات اندر ہے ہمارے، کیا کچھ ہے. کبھی صرف انسان اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے کہ وہ ہے کیا، جیسے جیسے اس کو اپنی پہچان ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ رب کی تعریف کرنے لگے گا. تو فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم. یہاں اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا. محبوب بھی کریم، رب بھی کریم. سبحان اللہ، کیسی قسمت پائی ہے ہم نے. رب بھی کریم، محبوب بھی دیا وہ بھی رحمت للعالمین. رب العالمین، محبوب رحمت للعالمین. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میٹھے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان. اب انداز دیکھیے، اپنے رب کا انداز دیکھیے سمجھانے کا. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم. قربان جاؤں میں اس انداز میں. رب فرماتا ہے اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے روکے رکھا. کبھی صرف تھوڑا سا غور کر لیں اس بات. یہ انداز ہی محبوبوں والا ہے. جب بھی رب سے مانگو تو اس کا کرم مانگو، فضل مانگو. ہم چیزیں مانگتے ہیں. ایک صاحب گھر مانگ رہے تھے تو بابا جی نے سن لیا. بولا گھر کیوں چاہیے؟ کہا سکون کے لیے. تو فرمایا سکون ساتھ میں مانگو نا، سکون والا گھر آتا. گھر مل گیا سکون ہی نہ ملا تو ایسے گھر کا کیا فائدہ. ایک صاحب کو دیکھا وہ دعا کرانے آ گئے. صاحب دعا کریں اللہ اولاد دے. فرمایا یوں دعا مانگو اے اللہ نیک صالح اولاد دے. ایک عورت نے ایک دن کہہ دیا اے اللہ مجھے بغیر کسی مشقت کے 30 لاکھ روپے دے دے. دیت میں 30 لاکھ روپے ملے اسے، ملے 30. کیا مانگا اس نے؟ 30 لاکھ. ایک عورت کہنے لگی کہ مجھے کچن میں کوئی کام نہ کرنا پڑے. معذور ہو گئی، بیٹھی ہوئی ہے گھر پہ. ارے کم سے کم دعا مانگتے وقت یہ تو سوچو کہ مانگنا کیا ہے. پیسے مانگنے، اللہ برکت والے پیسے دے، خیر والے دے، آسانی والے دے. کوئی عافیت تو مانگے. خالی چیزیں مانگنے میں لگے ہوئے سارے. عافیت مانگے، صحت مانگے. تو رب تو بڑا کریم ہے، مانگے اس سے، اس کا کرم مانگے، فضل مانگے. ہمارے بابا جی بڑی پیاری بات بتاتے تھے. کبھی کبھی بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ہوتی بڑے کام کی. کہنے لگے کہ جو چیز تم خود حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوتے ہو نا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوتی ہے، اور جو چیز وہ اپنے کرم سے فضل سے عطا فرماتا ہے سنبھالتا بھی خود ہے. لوگوں کو مشہور ہونے کی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، ویوز آ جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں. ارے بھائی اگر ہو گیا سب کچھ تو آپ خود ہی سنبھالنا پڑے گا آپ. اور اگر اس نے مقبول کر دیا
تو ذمہ داری بھی اسی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. سبحان اللہ. ابتدا علم سے ہو رہی ہے، آگے قلم کی بات ہو رہی ہے. علم اور قلم کی بات پہلی 5 آیتوں میں. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا دین. اور ایک اور سورہ قلم ہے جس میں اللہ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی. اور یہاں کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم. یہ قلم سے لکھنا کس نے سکھایا؟ بھائی جو پہلا انسان ہوگا جس نے لکھنا سیکھا ہوگا، کس نے سکھایا؟ اور پھر ایک جگہ قلم کو کی قسم ارشاد فرمائی کہ قلم کتنا اہم ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا صحافت، صحافی کہاں سے نکلا ہے؟ یہ صحیفے سے نکلا ہے. آسمانی صحائف تھے، تو صحافی جو لفظ نکلا وہ نکلا صحیفے سے. یعنی جس طرح صحیفے مقدس ہیں، انبیاء نے جس طرح بغیر اس میں رد و بدل کیے وہ بات لوگوں تک پہنچائی، صحافت بھی ایسا پیشہ ہے. صحافی وہ ہے کہ جو خبر کو سچ کے ساتھ، صداقت کے ساتھ آگے پہنچائے. یہ ہے قلم کی اور صحافت کی اہمیت. یہ جو ہمارے یہاں آج کل صحافت کے نام پہ ہو رہا ہے، جہاں دیکھی تری وہاں بچھا دی دری، جنہیں لائی گلی اودے نال چلی، جھوٹی جھوٹی خبریں. صحافت کا نام بدنام. صرف اس لفظ صحافی چوڑے ہو کے بتاتے ہیں ہم صحافی ہیں. صحافی پہ کبھی غور تو کرو کہ یہ ہے کیا، تم نے صحافت کے ساتھ کیا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم میں قسم ارشاد فرمائی، نون والقلم. اور یہاں کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. اگر تمہیں رب نے قلم دیا ہے نا، اگر تم جج ہو، صحافی ہو، لکھاری ہو، ادیب ہو، دانشور ہو، شاعر ہو، تو اس قلم سے جب بھی لکھو رب کی حمد لکھو. تمہاری اس قلم سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، ان کے حقوق کے لیے لکھو. ہمیشہ اس قلم کو مثبت استعمال کرو، کبھی بھی منفی استعمال نہ کرو. نیگیٹیوٹی کے لیے نہیں، پوزیٹیوٹی کے لیے استعمال کرو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. اللہ اللہ اللہ. انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ نے. آج سائنس یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ نے سکھایا. وہ تو فارمولے کی بات کرتے ہیں. بھائی سائنس کون سی چیز ایجاد کرتی ہے؟ کسی اور سیارے سے کوئی چیز لے کر آئیے یہاں پہ. سائنس کوئی چیز ایجاد نہیں کرتی، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دریافت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ دریافت کرتی ہے. ہر چیز تو پہلے سے موجود ہے اس کائنات میں. مطلب کون سی چیز الگ سے کہیں سے آئی ہے؟ جیسے جیسے عقل انسانی کو شعور آتا گیا وہ چیزیں دریافت ہوتی چلی گئیں. یہ سولر کیا سائنس نے ایجاد کیا ہے؟ دریافت کیا ہے کہ اس میں انرجی ہے. جو کچھ انسان کو سکھایا کس نے سکھایا؟ اللہ نے. آپ کہیں گے بھائی ہم نے فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا. اس کو کس نے سکھایا؟ یہ جو خیال آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ لاؤ کوئی سائنس بتائے کہ یہ خیال کہاں سے آتے ہیں؟ آتے کہاں سے؟ علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا. پھر دیکھیے آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے جس کے سبب انسان یہ کرتا ہے. صرف 2 چیزیں ہیں، ایک مال ہے اور دوسرا پاور ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے. اقتدار کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، علم کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، کسی فن کی طاقت بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی چیز کی طاقت پاور آ گئی اس کے پاس تو وہ کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے. اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جب اس کے پاس علم آ گیا تو انکار کر دیا رب کا. اس نے سکھایا تو ہم نے اس کو،
اب یہ سرکشی کر رہا ہے. خالق کو سب پتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. کیا سمجھ لیا؟ اب پاور آ گئی ہے، اختیارات آ گئے ہیں، مال آ گیا ہے. اب وہ سمجھتا ہے میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا ارآہ استغنا، مستغنی ہوتا ہے نا، استغنا جس کو ہم کہتے ہیں استغنا، اسی سے مستغنی بنا. اب ذرا دیکھیے کہ استغنا اور استثناء میں کوئی مماثلت نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کوئی مماثلت؟ اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رکھا ہے کہ میرے پاس مجھے کیا پرواہ ہے، سب کچھ تو اپنے ہاتھ میں ہے. بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو، اپنی مرضی سے جاؤ گے نہیں. کیا اختیار ہے تمہارے پاس؟ اور چند دن کی یہ زندگی، یہ تو اللہ نے اس لیے دی کہ تمہیں آزمائے کہ تم اسے کیسے گزارتے ہو. اچھا تم نے سرکشی کر لی، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. بے نیاز تو وہ ذات ہے، ہم سب تو نیاز مند ہیں. تو پھر آگے فرمایا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی تو لوٹنا ہے. کر لو کر لو جو کرنا ہے کر لو. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ، جیسا لگ رہا ہے کہ آج ہی کے دور کے لیے آیتیں اتری ہیں. آپ دیکھیں یہ ہے قرآن. ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک عورت چکی پیستی تھی. پتہ نہیں ایک دن اس عورت کے دماغ میں کیا آیا، اٹھی اور ملکہ سے کہنے لگی کہ تمہاری شہزادی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس نے سن لی بات. رات کو بادشاہ آیا، اس نے کہا فلاں ماں یہ آئی تھی، وہ یہ بات کر رہی تھی. بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ پتہ کرو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کیسے، یہ بات کیسے آئی، اتنی بڑی بات کیسے آ گئی. مارنا نہیں، صرف پتہ کرنا. کچھ دن کے بعد وہی مائی دوبارہ آئی. اس نے کہا اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے ایسی ایسی باتیں کی، میں معافی چاہتی ہوں. ملکہ نے پھر بادشاہ کو بتایا کہ وہی آئی تھی اور وہ یہ بات، پورا اسٹیٹمنٹ ہی چینج ہو گیا اس کا. بادشاہ نے پھر وزیر کو بلایا، بھائی مارا پیٹا تو نہیں؟ نہیں کچھ نہیں کیا میں نے. کہا مسئلہ کیا تھا؟ کہا بادشاہ سلامت، نیچے ہمارا خزانہ دفن تھا، اس کے اوپر چکی رکھی ہوئی تھی. وہ مائی جب اس چکی پر بیٹھ کر دانے پیستی تھی تو نیچے جو خزانہ تھا اس خزانے کا سیک اس کے دماغ میں آ گیا. بس تم نے کیا کیا؟ میں نے سیٹ بدل دی، جگہ بدل دی، دماغ ٹھکانے آ گیا. یہ ہے، یہ چند دن کی سیٹ ہے، چند دن کے معاملات ہوتے ہیں. کسی کے دماغ میں جو ہے نا علم کا سیک آ جاتا ہے، کسی کو دولت کا آ جاتا ہے، کسی کو پاور کا آ جاتا ہے، کسی کو طاقت کا آ جاتا ہے. لیکن جب سیٹ اترتی ہے سب ٹھکانے آ جاتا ہے. ارآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. مشرکین کا طریقہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا کہ وہ نماز سے روکتے تھے. اور مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری مسجدوں میں بھی بہت سارے حضرات ہوتے ہیں، بچے آ جائیں نماز پڑھنے تو ان کو ڈانٹ کے جو ہے نا ان کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں. حیران ہوتا ہوں میں کہ آج کے بچے اگر مسجد آ رہے ہیں نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ گیجٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ بچہ جو اب اپنے گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اپنے کمرے سے نہیں نکلنا چاہتا، اب وہ مسجد آ رہا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگایا جا رہا ہے. اور اگر اصلاح بھی کرنی مقصود ہو تو بڑے پیار سے
ہم پتہ نہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں، جب حسنین کریم تشریف لاتے تو میرے حضور سجدے کو دراز فرما دیتے، یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب بچے آتے تو میرے حضور کا طریقہ کیا تھا، اور ہمارا طریق اس معاملے میں بالکل ہی مختلف ہے۔ ہمارے رضی بھائی تشریف لائے ہیں نیوزی لینڈ سے، تو ہمارے اور رضی بھائی کے ایک مشترکہ دوست ہیں، بہت ہی پیارے صاحبزادہ زین العارفین صاحب، تو میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، ایک جگہ نماز کا وقت ہوا تو ہم وہاں گئے، چونکہ جماعت کا ٹائم نہیں تھا تو مسجد بند تھی، تو اب میں نے کہا کہ زین بھائی کیا ہوگا، مسجد تو بند ہے۔ زین بھائی کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، وہ گئے قریب، انہوں نے نمبر ڈالے، لاک کھل گیا، ہم اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، مسجد میں ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، کھجور بھی رکھی ہوئی ہیں، ٹیشو بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے وضو کیا اور تھوڑی دیر آرام کیا، پانی پیا، کھجور کھائی اور سکون سے باہر آئے۔ تو میں نے کہا مسجد تو لاک تھی، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو آکلینڈ میں رہتے ہیں اور یہ ہم دور ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں گروپس بنے ہوئے اور ہر مسجد کا کوڈ جو ہے اس میں ہوتا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں گاڑی روکیں اور کوڈ ڈالیں اور آپ داخل ہوں، اپنا نماز پڑھیں اور اس کے بعد چلے جائیں، ساری سہولت میسر ہے۔ مسجد کمیٹی کا کام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ ابو جہل کا طریقہ تھا، مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ وہ نماز سے لوگوں کو روکتے تھے، اور مومنین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ترغیب دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ارائیت ان کان علی الہدی، آپ بتائیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا، تو یہ اس کے لیے کتنا اچھا تھا۔ ابو جہل کا جو نام تھا وہ ابو جہل نہیں تھا، کیا تھا؟ ابو الحکم، حکمت کا باپ، دانائی تھی، وزڈم تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، بہادر آدمی تھا، لیکن بہادری، دانائی اور یہ ساری خوبیاں اسی وقت ہیں کہ جب کوئی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں بڑے زیرک ہوتے ہیں، جب اسلام کی بات یہ آئے، دین کی باری آئے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی پہ، کسی کو نواز دے دین سے۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے، فلاں صاحب تو اتنے زبردست سیاست دان ہیں۔ بھئی کس کام کی ایسی سیاست جو نیگیٹیوٹی پر ہو، جو منفی ہو؟ کیا کرنا ہے ایسی سیاست کو؟ کبھی کبھی اس پہ غور کرتا ہوں، اور یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بتائیں حضرت، وہ آدمی تو حق پر ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دو دوسرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں کئی دفعہ میں بھی غور کرتا تھا اس پہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے تو مدد آنی چاہیے، خاص چیزیں ہونی چاہیے۔ تو جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا نا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خالق کائنات وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں نے کوئی آرڈر دیا ہے تو اب تمہارے راستے میں جو بھی ہو جائے، جو ہو جائے، لیرو لیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، بس میرے پیغام کو لے کر بڑھ جاؤ آگے۔ نتیجہ نہیں مانگا اس نے آپ سے، عمل مانگا ہے۔ دیکھیں یہ عارضی دنیا ہے اور امتحان گاہ ہے، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے، یہ ہے وہ دنیا۔ ہم کیا کامیابی کو سمجھتے ہیں کہ بہت کسی پر جناب والا برسات ہو رہی ہے دنیا کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے مال و دولت کامیابی کی علامت نہیں ہے، وہاں تو کچھ اور ہے، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ارائیت ان کذب وتولی، آپ بتائیں اگر وہ حق کی تکذیب کرے اور پیٹھ پھیرے تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ نہ اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کے حکم کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا اس نے، تو آپ بتائیں اگر وہ حق کی تکذیب کرے اور پیٹھ پھیرے تو اس کا ہوگا کیا۔ علم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ
بہت پیاری ہے، اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نعت بھی ہے. یعنی جہاں حضور کے دشمنوں کی مذمت ہوگی وہ حضور کی تعریف ہی ہے. آپ علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس نے سختی سے بات کی، تو حضور نے بھی سختی سے جواب دیا اسے. تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ کہنے لگا کہ آپ جانتے نہیں کہ اگر میں چاہوں تو جوان گھوڑوں سے اور نوجوانوں سے پورے علاقے کو بھر دوں. میں سردار ہوں، آپ کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں منع کر رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو سب کو بلا لوں، اپنے ساتھ ملا لوں. اس پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، بے شک اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے. بالناصیہ پیشانی، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے. بلاؤ ذرا، میرے محبوب کے مقابلے پر تم دھمکی دے رہے ہو کہ میں سب کو جمع کر لوں گا، میں سردار ہوں. بلاؤ ذرا، فلیدعو نادیہ، پکارو، بلاؤ. اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مددگاروں کو بلائے. سند الزبانیہ، ہم بھی عنقریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے. جب بھی حضور علیہ السلام کی شان میں کسی نے کوئی بات کہی، اللہ نے خود جواب دیا. اور جب اللہ کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی، رب نے فرمایا محبوب آپ ان کو جواب دیجئے. قل یا ایھا الکافرون، محبوب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے. جب اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ جواب دیجئے. اور جب حضور کی شان میں کسی نے کوئی گستاخی کی تو رب نے خود جواب دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ نے فرمایا کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں، آپ سجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں. یہ منع کرتا ہے نماز سے، آپ سجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں. اب یہاں پر آیت سجدہ ہے، اور اس سجدے کا جہاں حکم ہوتا ہے، اگر کوئی نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو فوراً ہی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن اگر محفل میں کوئی سنے، درس قرآن سن رہا ہے، کوئی بات سن رہے، تو آیت سجدہ سننے کے بعد اسے سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. لیکن وہ بعد میں بھی اسے کر سکتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی یلاعلی، اور اللہ اکبر کہہ کے واپس کھڑے ہو جائیں. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، سلام نہیں پھیرنا. بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے واپس بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے حضرات گرامی قدر، یہ سجدے کی توفیق جو ہے نا، یہ قسمت سے ملتی ہے. کسی نے پوچھا اللہ والے سے کہ کیا میری نماز قبول ہو گئی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اگلی نماز کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کی پچھلی نماز قبول ہو جاتی ہے. آپ کسی کو اپنے گھر ایسے آنے دیتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں وہی آتا ہے. کبھی کبھی اذان ہوتی ہے تو برابر والا نہیں آ رہا ہوتا، اور کوئی کہاں سے دوڑا چلا جا رہا ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو حضرات گرامی قدر، سجدہ اور نماز یہ زندگی میں شامل ہونا چاہیے. میرے پاس اکثر لوگ کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ کیا رات میں کبھی آپ اٹھ کر کبھی اس بات کو آپ نے سجدے میں اپنے رب کے حضور یہ بات رکھی، مسئلہ بیان کیا آپ نے؟ آپ یقین جانیے زیادہ تر لوگ منع کر دیتے ہیں. ہم اس بابے کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، سب بتائیں گے. لیکن جب اس سے یہ پوچھو کہ رات کو اٹھ کر
تم نے کبھی یہ بات وہاں پیش کی؟ کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے نا تو ایک سجدہ ایسا ضرور کریں, 2 رکعت پڑھیں, دل کی بات کریں اپنے رب. یا تو مسئلہ حل ہو جائے گا یا آپ کو قرار مل جائے گا. اگر آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو آپ کو قرار آ جائے گا, وہ بے چینی ختم ہو جائے گی. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے.